بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ناظرین کو ہڈالی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام محمد اسلم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہڈالی ضلع خوشاب کا ایک بڑا گاؤں ہے اور اس میں اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو M1 سے آ سکتے ہیں۔ M1 جو ہے، اگر آپ پشاور سے آ رہے ہیں تو آپ کو فتح جنگ سے M14 یعنی M14 پہ آنا پڑے گا، جو میاں والی میں آپ کو پہنچائے گا، اور میاں والی سے آپ نکل کے تو ہڈالی کی طرف ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھی سڑک ہے، بہترین راستہ آنے جانے کا ہے۔ اور اگر آپ M2 سے آنا چاہتے ہیں تو للہ انٹرچینج سے آپ کو نکلنا ہوگا، اور للہ انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کٹھا، اور کٹھا سے خوشاب آپ اگر آئیں تو خوشاب سے آپ جو ہے وہ ہڈالی تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ M4 پہ سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جھنگ سے نکلنا ہوگا۔ جھنگ ہیڈ ترمو سے گزرتے ہوئے آپ کو ہڈالی تک جو ہے راستہ مل سکتا ہے، آپ ہڈالی آ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہڈالی اپنے دامن میں بہت کچھ سمیٹے آپ کا منتظر ہے۔ ناظرین، اسلامی ثقافت، مشرقی روایات، دوستی اور دشمنی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہڈالی کے اندر آپ کو آج لانے کی جو بنیادی وجہ بنی وہ ہیں ملک محمد ممتاز خان ٹیوانہ۔ ناظرین، جب آپ ہڈالی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جدید طرز تعمیر کا جو ایک شاہکار ہے، مسجد ہے، یہ 3 منزلہ مسجد ہے، یہ آپ کا استقبال کرتی ہے اور اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ہڈالی کے کوئی 550 سال پرانے قبرستان میں، اور اس قبرستان کے اندر یوں تو آپ کو تقریباً ہر قبر ہی کسی نہ کسی فوجی سے منسلک ہے۔ کوئی میجر ہیں، کوئی کرنل ہیں، کوئی کیپٹن ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ قبرستان ابھی آپ پورے کا پورا دکھاتے ہیں۔ مگر جو مین بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میجر محمد ممتاز خان ٹیوانہ کے حوالے سے ہے۔ میری جب نظر ان کی والدہ کی قبر پہ پڑی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھنؤ لکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ محترمہ جو ہیں یہ لکھنؤ سے تھیں، اور ان کی تربیت کا جو ہے وہ اثر تھا، جس کی وجہ سے میجر محمد ممتاز خان ٹیوانہ زندگی میں بھی ممتاز رہے، اور زندگی کے بعد بھی ایک جو ان کا ایک امتیاز ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور امید ہے آپ لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک منفرد زاویے سے لیں گے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ لکھنؤ کی تہذیب جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، یہ جو ہے پورے کا پورا قبرستان جو ہے ہڈالی کا، اور اس کے بابت جو بتایا جاتا ہے، بلکہ لکھا ہوا بھی بتا رہے ہیں کچھ قبور پہ کہ یہ 550 سال سے یہ قبرستان موجود ہے، اور تقریباً ہر جو مردوں میں سے جو قبریں ہیں وہ سب بھی کوئی نہ کوئی فوج سے منسلک تھے، فوجی ریٹائرڈ تھے، اور فوج کے دوران سروس میں شہید ہوئے، یا جو بھی ان کے معاملات تھے۔ یہ ایک قسم کا فوجیوں کا ہی قبرستان ہے۔ دوستو، ہڈالی کے قبرستان کے مغربی کونے پہ یہ ایک دربار ہے، اور یہ دربار جو ہے یہ میجر محمد ممتاز خان ٹیوانہ کا دربار ہے۔ اب میجر محمد ممتاز خان ٹیوانہ جو ہیں یہ ستمبر 1948 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان سے، اور جو اس دربار پہ آنے والے ہیں فاتح خوانی کے لیے، پہلے ہم ان سے آپ کی جو ہے بات کرواتے ہیں، اگر آپ 2 منٹ صبر کریں۔ خوانی کے لیے جناب، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اختر میرا نام ہے۔ اختر صاحب، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جور آباد سے آئے ہیں۔ جور آباد سے آئے ہیں۔ ملک ممتاز صاحب کو آپ کس حد تک جانتے ہیں اور کیا ان کا مقام ہے؟ یہ ان کے دوست تھے شاہجہاں صاحب کے، تو ان کی ایک کتاب تھی کہیں نشیر کی، وہ پڑھی بات دل چاہ بھئی، یہ ان کے دوست تھے بھائی، ان کی قبر پہ سورۃ فاتحہ ہونا چاہیے۔ زبردست۔
آپ کی رشتہ داری تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اچھا آپ اکثر آتے ہیں یا کبھی اکثر کبھی بس ٹائم مل جائے تو جہاں سے گزرتے وقت رہتا. جی آپ کا نام؟ محمد زبیر. محمد زبیر، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سرگودا سے گاؤں ہے ویج سے. تو آپ یہاں پہ اکثر آتے ہیں یا آج ہی آئے ہیں؟ کافی دفعہ آتے جاتے رہتے ہیں. جی تو ان کو ملک ممتاز صاحب کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ یہ ہیں ٹوانا صاحب ہیں، قائد اعظم صاحب کا ساتھ دیا ہم نے، اس لیے یہ ہمارے لیے اہم شخصیت ہے. ادھر گزرتے ہیں تو فیصلہ خانی کا. جی شکریہ. یہ میرے ہوتے ہوئے ملک ممتاز صاحب کی قبر پہ فاتح خوانی کے لیے. آپ کا کیا نام ہے جی؟ عبدالستار. عبدالستار. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سرگودا سے. سرگودا کہاں سے؟ شہر 18 بلاک. 18 بلاک سے. آپ کے لیے ملک ممتاز صاحب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں کتنے اہم شخصیت ہیں؟ دیکھو جی ہمارے وہ بانی ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی. اور آپ ان کے یہ دوست ہیں تو ہمارے لیے بھی ان کا اتنی فرض بنتا ہے کہ ان کی قبر پہ دعا خیر مانگیں. جب آتے ہیں جب آپ فاتح کرتے ہیں یہاں پہ. ہاں جی. میرے ساتھ ہیں اس وقت محمد خالد کلیرہ صاحب. محمد خالد کلیرہ صاحب میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ ہڈالی کتنا پرانا شہر ہے؟ جناب عالی یہ ہڈالی 1606 سے ہڈالی کا قبرستان موجود ہے. اچھا یہ جو قبرستان ہے ہڈالی کا یہ 1606 سے اس کے اندر قبریں جو ہیں ان کے جو کتبے لکھے ہوئے ہیں وہ 1606 سے انور. اچھا اس سے پہلے کا ہمیں نہیں پتہ کتنا پرانا ہے. اچھا تو شروع سے اس کا جب سے یہ 1606 سے آپ بات کر رہے ہیں 1606 سے اس طرف اس قبرستان کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کا نام ہڈالی آ رہا ہے. ہڈالی آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ کتنی برادریاں ہیں؟ برادریاں بہت ساری ہیں لیکن بڑی برادری ٹوانا فیملی ہے. اچھا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں کی بڑی برادری جو ہے وہ ٹوانا ہے. وڈل ٹوانا. ٹھیک ہے. تو ٹوانوں کے علاوہ باقی لوگ باقی برادریاں کون کون سی ہیں یہاں پہ؟ باقی برادریاں بہت ہیں جی. اس میں تقریباً ساری قومیں ہیں. بھوٹ ہیں، اوان ہیں، کلیرے ہیں، سملی ہیں وہ بھی ٹوانے کلواتے ہیں. مستیال ہیں وہ بھی ٹوانے کلواتے ہیں. مندیال ہیں وہ بھی ٹوانے کلواتے ہیں. وقت محمد علی اسد بھٹی ان کا تعلق ہڈالی سے ہے. ان سے پوچھتے ہیں ملک ممتاز خان ٹوانا کے بارے میں. جی محمد علی بھٹی صاحب میرے ناظرین کو بتائیں گے ملک محمد ممتاز خان ٹوانا کے بارے میں کچھ. جی ملک ممتاز محمد خان ٹوانا رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹوانا فیملی سے ہیں اور یہ ٹوانا فیملی راجپوت فیملی سے تعلق رکھتی ہے، راجپوت قوم سے. یہاں ہڈالی میں یہ شروع سے ان کی سرداری آ رہی ہے. یہ دو بھائی تھے نواب ممتاز محمد خان اور نواب مبارز خان. یہ سردار بہادر جہان خان کے بیٹے تھے. جہان خان کی اولاد سے ہے اور یہ بیسیکلی ان کو مندیال قومیت کہتے ہیں. مندیال یہ دو بھائی تھے نواب ممتاز محمد خان اور نواب مبارز خان بڑے تھے ان کی اولاد نہیں تھی. نواب ممتاز خان چھوٹے تھے ان کی اپنی اولاد تھی. اس میں ہے کرنل احمد اقبال ٹوانا صاحب اور انور علی صاحب اور ایک ان کے بھائی تھے احسان اللہ ٹوانا صاحب. احسان اللہ ٹوانا صاحب لاہور میں فوت ہوئے، وہ وہیں پر میاں میر قبرستان میں دفن ہیں اور باقی جو ان کی فیملی ہے وہ یہاں ہڈالی میں دفن ہے. چونکہ جہان آباد ان کی جاگیر تھی آبائی اور ان نے جب تحریک پاکستان میں نواب ممتاز محمد خان نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کے معتمد ساتھی تھے اور یہ پکے مسلم لیگی تھے، جبکہ دوسرے ٹوانا فیملی وہ خضر یاد سے تعلق رکھتے تھے. اسد صاحب یہ جو 1945 کا الیکشن ہے اس میں جناب ممتاز خان ٹوانا جو ہے مرحوم ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی کچھ آپ کے پاس وضاحت؟ جی 1945 کا جو الیکشن تھا وہ نواب ممتاز محمد خان مسلم لیگ کی طرف سے امیدوار تھے اور ان کے مقابلے میں خضر یاد تھے. تو یہ ابھی آپ دیکھیں محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان جو الیکشن ہوئے اس میں ایوب خان جیت گیا اور فاطمہ جناح ہار گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو
ज़मींदार थे जिनकी 12 एकड़ ज़मीन थी, वो वोट डाल सकते थे, आम लोग वोट नहीं डाल सकते थे। तो सरकारी मशीनरी चूँकि सारी हुकूमत के वक्त के हाथ में थी, तो उन पे ये दबाव डाला गया कि वो लोग वोट उसके हुकूमती नुमाइंदों को देंगे, वरना उनकी ज़मीनें ज़ब्त कर ली जाए, ये पटवारियों के ज़रिए से। और जो दूसरा दबाव था वो सरकारी मुलाजमीन को था कि ये जो है इसको मुलाजमीन को कि ये वोट इनको दिया जाए, अपना हुकूमती उम्मीदवार को। तो इसी तरह फातिमा जिन्ना हार गई। तो यही बिल्कुल वजह थी कि उस वक्त जो था खिज़र इजाद का रसूख था हुकूमत में भी और हर जगह पे। तो उस वजह से इसको नवाब मुमताज़ मोहम्मद खान टवाना को हराया गया पटवारियों के ज़रिए और हुकूमती दबाव के ज़रिए कि जी इनके ख़िलाफ़ वोट दिया जाए। ये कदर मुश्तरक है मोहतरमा फातिमा जिन्ना की और नवाब मुमताज़ मोहम्मद खान की, ये जो हारने की वजह ये है। साहब, ये जो हड्डाली गांव है, इसके नाम की वजह क्या है और ये कितना पुराना गांव है या कितनी पुरानी आबादी है, ये आबादी कितनी है, ये ज़रा काइंडली मेरे व्यूअर्स को अवगत। ये जी हड्डाली जो मौजूदा है इसकी आबादी तो 60-70 हज़ार के करीब है। इसकी वजह तस्मिया या इसकी जो रवायात मिल रही हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये हकीकत तस्लीम शुदा है कि हड्डाली आज से 400-500 पुराना शहर है, क्योंकि इसकी जो पुरानी चीज़ें हैं, इमारतें वगैरह और आसार हैं वो अभी तक मौजूद हैं, हाल ही तक मौजूद हैं, जो हमने भी देखे हैं। ये मंसूब हैं शेर शाह सूरी से। इससे ये साबित होता है कि शेर शाह सूरी के दौर में ये शहर तकरीबन आबाद हो चुका था। वजह तस्मीर इसकी आम जो है वो ये बताई जाती है कि जब शेर शाह सूरी हुमायूं के पीछे था तो हुमायूं ईरान जाते हुए इस रास्ते से गुज़रा। तो ये इलाका जो था ना, ये मैदानी इलाका था, शुमाल की तरफ से वादी सून थी और जनूब की तरफ से बड़े बड़े टीले थे, रेगिस्तान था। तो ये दरमियान में जो 10-15 किलोमीटर का फासला है, ये दरमियानी पट्टी मैदानी इलाका था। तो यहाँ पे हिंदाल ने अपनी पनागाह खुफिया, यहाँ नखलिस्तान तो उस वक्त खजूर खुदरो है, पानी था, इस तरह की चीज़ें थी, जिसका एक पुराना अभी तालाब भी मौजूद है, दलू वाला टोबा भी जिसे कहते हैं, पानी भी था यहाँ पे। उसने डेरा लगाया और यहाँ वो चंद दिन रहा, उसके बाद फिर वो आगे चला गया। उसने यहाँ से अपने इर्द गिर्द को देखने के लिए और यहाँ की मुखबरी के लिए उसने अपने एक भाई मिर्ज़ा हिंदाल, रिवायत है कि मिर्ज़ा हिंदाल उसका भाई था, उसको उसने यहाँ पे छोड़ा। तो जब शेर शाह सूरी आया तो मिर्ज़ा हिंदाल को पता चला कि शेर शाह सूरी आ रहा है, तो फिर मिर्ज़ा हिंदाल ने भी यहाँ से कूच कर लिया। तो उस हिंदाल की वजह से इस जगह का नाम हिंदाली पड़ गया, जो बाद में बदलते 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 हड्डाली बना। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अली असद भट्टी जो हमें बता रहे थे मेजर मोहम्मद मुमताज़ ख़ान टिवाना के बारे में और हड्डाली के बारे में। अब मिलते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हड्डाली के हेड मास्टर साहब से, इनसे पूछते हैं कि हड्डाली में क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ हैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल हड्डाली के हेड मास्टर साहब जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद कासिम बलोच साहब। हाफ़िज़ मोहम्मद कासिम बलोच साहब, मौजूदा हड्डाली और माजी की हड्डाली में वालिदैन का अपने बच्चों को स्कूल भेजने का जो ट्रेंड है वो इस वक्त क्या है, थोड़ा सा काइंडली अगर आप शफ़क़त करें। अस्सलाम वालेकुम। हड्डाली एक तारीख़ी शहर है और तारीख़ के लिहाज से हड्डाली में लड़ाई झगड़े और आपस की दुश्मनियाँ जो है वो काफ़ी मशहूर रही हैं, जिसमें चिराग बाली का नाम ज़्यादा मशहूर है। माजी में हड्डाली में जो बच्चों का तालीमी लिहाज से जो रुझान था वो कम था, वालिदैन भी इस तरफ कम तवज्जो देते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो वालिदैन हैं उनका जो रुझान है तालीम की तरफ वो बढ़ रहा है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को तालीम की अहमियत पता चलती जा रही है और लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से तंग आकर अपने बच्चों को तालीमी माहौल की तरफ लाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है। आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी दुश्मनियाँ हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं और जिसमें ख़ास तौर पर चिराग बाली की 60-70 साल पुरानी दुश्मनी जो थी
اس کے بیٹے نے آ کر خاتمہ کیا اور اپنے دشمنوں سے صلح کی، یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے، ایک پازیٹیو رجحان ہے۔ اب جو ہڈالی کے لوگ ہیں، ہڈالی کی جو سیاسی نمائندہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس پر خاصی توجہ دے رہے ہیں۔ آج کل بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہڈالی کے گرلز سکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دلوایا جائے، تو ماشاءاللہ اب پہلے سے کافی پازیٹیو رجحان ہے تعلیم کی طرف۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسلم کو ہڈالی سے اجازت دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوستوں سے شیئر بھی کریں، اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ خراج تحسین ہیں جناب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کو،